ہم جس کو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں قرآن سے تلاوت کی، خدا نے اس کے معنی سمجھائے، ان معنوں میں آپ مہدی ہوئے، لیکن کوئی احمدی یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری شریعت اثر نو آپ پر نازل ہوئی۔ ہاں، بعض آیات قرآنی بعض خاص ضرورتوں کے پیش نظر جو اس زمانے کی ضرورتیں تھیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور بعض اہم کاموں کی طرف آپ کو بار بار متوجہ کرنے کے لیے کہ تیرا کام کتنا وسیع، کتنا عالمگیر ہے، آپ کو وہی الہامات ہوئے جو اس سے پہلے کم تر اور چھوٹے دائرے میں محدود ان بزرگوں کو ہوئے جن کا تمہارے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کو جھوٹا قرار دینے میں ایک دلیل یہ بنا لی ہے، تو ان کو بھی پھر جھوٹا کہو۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ جھوٹ کی ایک دلیل ایک جگہ استعمال کرتے ہو کھل کر اور بے دریغ استعمال کرتے ہو، اور وہی دلیل بین ہی جب کسی اور کو جھوٹا ثابت کرتی ہے تو وہاں سے اپنی ہاتھ کھینچ لیتے ہو، اپنی زبانیں بند کر لیتے ہو، گونگے اور بہروں کی طرح دیکھتے ہو ان حالات کو اور خاموش رہتے ہو۔ کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے خلاف آواز بلند کرے۔ حضرت ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے خلاف بھی تو کہو نا، پھر وہی بات۔ یہ حال ہے ان مولویوں کا جن سے ہمیں نپٹنے کے لیے ایک مجبوری درپیش ہے، ورنہ دل نہیں چاہتا ان کی باتیں اس طرح کرنے کو۔ انہوں نے اتنا زیادہ پاکستان کے بیچارے سادہ لوگ عوام کو، بلکہ تعلیم یافتہ لوگوں کو اتنا زیادہ بدزن کر دیا ہے احمدیت کے خلاف کہ اگر وہ احمدیوں سے شرافت سے ملتے ہیں تو ان کی شرافت ہے یا ایمان کی کمزوری مولویوں کے نزدیک، اور مولویوں کے نزدیک تو ایمان کی کمزوری ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا گند اٹھالا، ایسا ان کو کافر و مرتد قرار دیا، ایسا مردود کہتے رہے، لیکن پاکستان کے عوام ابھی بھی وہ چودھری شاہ نواز کی فیکٹری کے بنے ہوئے مشروب پیتے ہیں، کہتے ہیں شیزان۔ وہ کہتے ہیں شیزان پیتے ہیں تو ان کا سارا ظاہر باطن حرام نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے یقین ہے کئی لوگ گواہ ہوں گے اگر ان میں صداقت تو بھیجیں کہ بے شمار مولوی شراب گرمیوں میں شیزان کی بوتلیں پیتے ہوں گے لطف اٹھا کے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان مولویوں کا یہ حال ہے جن احمدیوں پر یہ فتوے ہیں، وہی باتیں جب ان کے بزرگ کہتے ہیں تو اس وقت بالکل گونگے بہرے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سب بزرگوں کے ماننے والوں کی کارخانے بند کراؤ نا، ان کے خلاف بھی مہمات چلاؤ۔ کوکا کولا کی اور بھی فیکٹریاں وہاں موجود ہیں۔ میں شیزان کے حق میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس بات کے جرم کو اپنی طرف سے جرم ثابت کر کے پھر اس طرح تتبع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر احمدی کی زندگی اجیرن ہو جائے، حرام ہو جائے، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہو جائیں، اور وہی عقیدے ان کے بزرگوں کے اپنے تسلیم شدہ وہ ان کی کتابوں میں بارہا لکھے ہوئے، اور اس کے خلاف ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں عوام الناس میں بھی اور بزرگوں شرفاء میں تعلیم یافتہ لوگوں میں، یہ سب ظلم ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں یہ جو تحریکات ہیں بائیکاٹ کی، ظلم و ستم کی، یہ جاری ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمان ان کی باتیں مانتے نہیں، دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، شیطان پھر بھی چلتا ہی ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے ان بیچاروں پر، اور جہاں تک ان کی کوشش کا تعلق ہے، یہ بغض و عناد کی فضا پھیلائی گئی ہے۔ جو ان کی باتیں مانے اس کا کیسے دل چاہے گا کہ احمدی سے ملے، لیک سے لیک کرے، ان سے مسافے کرے؟ مگر ان سب کا اندر یہی حال ہے۔ ہمارے پاس بہت گواہیاں اس بات کی ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کاروبار ہے، مجبوری ہے، چھوڑو پرے ان باتوں کو۔ اور پھر بعض ایسے ہیں جنہوں نے احمدی اتباع کے دست شفقت سے فیض اٹھاتے ہوئے دم توڑا ہے۔ مولوی ظفر علی خان صاحب ساری عمر مخالفت بیچارے کرتے رہے، مگر جب مری میں ان کے آخری دن تھے تو ساری قوم چھوڑ بیٹھی تھی ان کو، کسی کو پرواہ نہیں تھی ظفر علی خان کہاں گیا اور کیا کیا کہتا تھا۔ جب تک ان کی زبان چلتی، جب تک ان کا قلم رواں تھا، خوب لکھا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے بعض اشعار
ادبی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، خواہ جماعت کے خلاف ظلم کے لحاظ سے کیسے بھی ہوں، مگر ادبی نقطۂ نگاہ سے جس طرح علامہ اقبال کو بھی خدا نے ایک خاص فصاحت اور قادر الکلامی عطا فرمائی تھی، ان کی زبان بڑی شستہ اور بہت ہی ٹکسالی کی زبان تھی، لیکن جب تک وہ زبان چلتی رہی، جب تک اس قلم کے وہ قلم گل کترتا رہا، اس وقت تک تو واہ 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 ہوتی رہی۔ جب وہ آخری عمر کو پہنچے، بیمار ہوئے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت مسلم موعود خود بیمار تھے، مری میں بھی ان دنوں تھا، تو ان کو اطلاع ملی کہ مولوی ظفر علی خان صاحب کی تو بیچارے کی یہ حالت ہے، کیونکہ بعض ہمارے مربیان یا جامعہ کے طالب علم یہ معلوم کر کے بیمار ہیں، ان سے آخری دنوں میں ملنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے جو حالت قسم پرستی کی دیکھی ہے، بہت پریشان ہوئے، حضرت مسلم موعود کو پیغام بھیجا، حالانکہ خود اس وقت ضرورت تھی، ہر وقت ڈاکٹر ہے، آپ نے اسی وقت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کو اور حکم دیا کہ بلا تاخیر فوراً چلے جاؤ، اور کچھ نہیں ان کو اور کہنا، صرف ان کی بیماری کی خدمت کرنی ہے، ان کو دوائیں دینی ہیں، ان کا علاج کرانا ہے۔ چنانچہ کوئی چھیڑا نہیں گیا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کیا کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ احمدی طبیب کے فیض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس حالت میں دم دیا ہے۔ مولوی تعالیٰ صاحب بخاری بیچارے ساری عمر جماعت کے خلاف بولتے رہے، اور ایسے سے پھکڑ تولتے رہے کہ جواب نہیں تھا اس کا۔ عوامی مقرر تھے، جب بولنے پر آئیں تو بس پھکڑوں کے دریا بہا دیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر پھر ہمارے عبد المجید صاحب سالک نے بھی خوب پھپتیاں کسی ہیں شاہ صاحب کے اوپر، وہ بہت ہی پرلطف کلام ہے ان کا بھی۔ آپس میں اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ چٹکلے کرتے تھے، مجلسوں سے الگ ہو کے جب بیٹھتے تھے تو قطعاً وہ انہیں تعصبات نہیں دکھایا کرتے تھے، بے تکلف بعض باتیں تسلیم بھی کر لیا کرتے تھے، کہتے ہاں یہ تو ہمارے سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ جب آخری بیماری تک پہنچے ہیں تو مولوی ہمارے غلام باری صاحب سیف مرحوم مغفور، یہ شاید جامعہ کے کچھ اور طالب علم لے کے گئے تھے ساتھ یا اکیلے ہی گئے تھے، بہرحال یہ تو گئے تھے یقیناً۔ ملتان پہنچے ان کی عیادت کے لیے، ان کو تعارف کرایا، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جامعہ احمدیہ کے پروفیسر ہیں۔ فالج سے بیچارے معذور پڑے ہوئے تھے بستر پر، کوئی قریب پاس نہیں پھٹکتا تھا، اپنے گھر کا کوئی بچہ شاید معمولی خدمت کر رہا تھا، بڑی ہی قابل تکلیف حالت تھی۔ تو مولوی صاحب نے حال پوچھا تو کہتے کیا حال پوچھتے ہو؟ زبان نکالی باہر، کھینچی ہاتھ سے کہ یہ کتیا جب تک بھونکتی رہی، قوم داد تحسین دیتی رہی، واہ واہ کرتی رہی، پھول نچھاور پیسے پھینکتی رہی، اب یہ کتیا جب سے بیمار بند پڑی ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ بھی ان کی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز تھا۔ اس طرح کی زبان جو اپنے متعلق بھی استعمال کر لیتے تھے تو دوسروں سے ویسی زبان استعمال کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، مگر وہی زبان ان کو لے بیٹھی آخر پہ کیا ثابت ہوا؟ اپنے منہ سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ حالت تھی اس زبان کی۔ تو ان علماء بیچاروں کا یہی حال ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور آخری وقت پہ پھر جماعت ہی پھر ان کو پوچھتی بھی ہے، ان سے حسن سلوک کرتی ہے، اور یہی میری نصیحت ہے جماعت کو کہ ان کو جو بات کہتے پھریں ہم مجبوراً جواب دیتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ ہماری دعا تو ان کے متعلق یہی ہے، یہی رہے گی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ بعض پاکستانی جب یہ دعا سنتے ہیں میرے منہ سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہمیں ان پہ انہوں نے کتنے دکھ دیے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ، اللہ کا تو پتہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی دعا ظالم کے حق میں تو نہیں سنی گئی تھی، جب دو میں سے ایک مانگا یا دو کے حق میں دعا تو کی تھی نا، ایک ابو جہل اور ایک عمر۔ تو ابو جہل تو اسی نحوست کی زندگی موت مر گیا، اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے کھینچ کے نور میں داخل فرما دیا۔ تو یہ بیوقوفی ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی دعا کر دو گے تو مارے جاؤ گے، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھو گے۔ جو سارے ظالم صفاق ظلم کے گناہ گار اور جھوٹ بولنے والے افترا کرنے والے مولوی ہیں، یہ سارے تمہاری دعا سے اچانک بخشے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ یہ بچگانہ خیال ہے۔ اگر حوصلہ دل کا بلند کرو گے اور دعا کرو گے تو عالم الغیب سے دعا کر رہے ہو،